بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بخیر و عافیت سے ہوں گی، اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ یہ موقع عنایت کیا کہ ہم تمام لوگ یہاں پر جمع ہوں اور اللہ کے کلام کو سن سکیں، سمجھ سکیں اور جان سکیں۔ الحمدللہ سورۃ التکاثر تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ پچھلی سورہ قاریہ میں ہم نے قیامت کے ایک منظر کو دیکھا اور اس کے دو مراحل کو دیکھا، اور دیکھا کہ انسان کے نام اعمال کو کس طرح سے قیامت کے دن تولا جائے گا اور اس کو کیا اس میں اجر ملے گا۔ نیکیوں کا جس کا پلڑا بھاری ہوگا اس کے لیے کیا ہوگا، اور جس کا بدیوں گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا اس کے لیے کیا ہوگا۔ اب سورہ تکاثر میں یہاں پر انسان جن چیزوں میں دنیا میں مشغول ہے اس چیز کو بتایا جا رہا ہے۔ یہ سورہ 8 آیات پر مشتمل ہے، اور اس سورت میں بھی اس کی پہلی آیت کا جو لفظ ہے التکاثر، اسی سے سورت کا نام ہے۔ یہ تقریباً نبوت کے چوتھے پانچویں دور میں جب آپ نے عام دعوت دی تھی، اعلان کر دیا تھا توحید کا، ایک اللہ کی عبادت کا، اس وقت جب قریش کی سختیاں آپ پر زیادہ ہونے لگی، ان کی گرفت، اس وقت یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی دنیا پرستی، ان کے برے انجام سے باخبر کیا ہے، بتایا ہے کہ تم کیا قبر میں جانے تک بھی اس دنیا کے لیے ہی مشغول رہو گے۔ قیامت کے حالات کا تذکرہ کر کر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے بارے میں بتایا ہے، کیونکہ پچھلی صورتوں میں ہم نے دیکھا قیامت کا تذکرہ، پھر اب اللہ تعالیٰ یہاں پر انسان کی دنیا پرستی میں مشغول ہونا، اس چیز کو بتا رہے ہیں۔ مرکزی مضمون یہی ہے کہ تم دنیا پرستی سے بچو، ورنہ تمہارا انجام بھی برا ہوگا، یعنی دوزخ ہوگا۔ قبر کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو، کسی کو موت کا پتہ نہیں ہے۔ کوئی بھی یہاں پر ہم میں سے بیٹھا ہوا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اتنے سال جیوں گی یا میں اتنے سال رہوں گی۔ ہم میں سے کسی کو یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنی اگلی سانس کے بھی مالک ہو۔ یہ جو سانس ہم لے رہے ہیں، یہ جو سانس ہماری چل رہی ہے، اس کا مالک بھی اللہ رب العالمین ہے، ہم اسی کے محتاج ہیں۔ ہمارے پاس تو یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ ہم اگلی سانس لے سکے، زندہ رہ سکے۔ تو ناشکر نہ بنو جو اللہ نے یہ دنیا میں زندگی دی ہے، جتنا بھی نوازا ہے، اس پر الحمدللہ کہہ کر یہ یاد رکھو کہ ان نعمتوں کا بھی اللہ کے سامنے تمہیں جواب دہ ہونا ہے، ہم تمام کو۔ تو ہم آخرت کی تیاری کریں، دنیا میں مشغول نہ رہیں۔ پہلی 5 آیتوں میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے مخاطب کہہ رہے ہیں قبر میں جانے تک بھی دنیا میں ہی تم مشغول رہو گے کیا؟ آخرت کی کیا تیاری کرو گے؟ یہ دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ تم نے سمجھ لیا ہے کیا؟ پھر دوسرا ہم پیرا میں دیکھیں گے کہ آیت 6 سے 8 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تکاثر، جو انسان آگے بڑھنا چاہ رہا ہے ایک دوسرے سے، جو دنیا پرستی میں لگا ہوا ہے، اس لیے کیونکہ انسان کے ایمان میں وہ پختگی نہیں ہے، ایمان وہ مضبوط نہیں ہے جنت دوزخ کو لے کر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے کو لے کر۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ الہاکم التکاثر۔ الہاکم، الہا یعنی غافل کر دینا، الہا غافل کر دیا، کم تمہیں، غافل کر دیا تمہیں کس چیز نے؟ التکاثر، باہم کثرت کی خواہش نے۔ اب یہاں پر دیکھیے باہم کثرت کی خواہش میں اللہ تعالیٰ نے واضح نہیں کیا کہ خاص خواہش کون سی ہے۔ کیوں؟ کیا کیا چیزیں انسان کو دنیا میں غافل کرتی ہیں اللہ سے؟ ہر چیز جسے انسان پسند کرتا ہے، اس کی مال، دولت یا اولاد، یا محبت کرنے والے رشتے، یا عالیشان زندگی، یا بلند و بالا شان و شوکت،
یا اس کا منصب یا پوزیشن جو ہے، یا اس کے قوم میں اکثریت یعنی قوم میں اس کی شہرت، یعنی یہ چیزیں دیکھیں ہم اپنے پر غور کریں، یعنی ہر وہ چیز جو انسان جس سے محبت کرتا ہے، جس کو انسان پسند کرتا ہے، ہر وہ چیز انسان کو غافل کر دیتی، غافل کر دیا ہے تمہیں باہم کثرت کی خواہش نے، اور باہم کثرت کی خواہشات میں اللہ تعالیٰ صرف چاہتے تو بتا دیتے تھے کہ المال، صرف مال کی خواہش نہیں، اولاد بھی، اولاد کو بھی چاہتا ہے انسان کہ نہیں میرے پاس بھی بیٹے ہو، بیٹوں کو بہت عظیم سمجھتا ہے اولاد میں، میرے پاس بھی بیٹے ہو، میرے پاس بیٹے زیادہ ہو، بیٹیوں کو نہیں سمجھتا، مال اگر مال ہے تو بھی نہیں اور زیادہ ہو، گھر نہیں گھر ہے تو بھی نہیں اور زیادہ گھر ہو، بچوں کو عیش و عشرت تمام دے رہے ہیں کہ نہیں اور بھی زیادہ ان کو عیش و عشرت دینا ہے، کوئی پوزیشن ہے اس کی، اگر کوئی ٹیچر ہے تو وہ چاہے گی کہ میں پرنسپل بنوں، کوئی پرنسپل ہے تو وہ چاہے گی کہ میں اسے بڑے پوسٹ پر رہوں، یعنی انسان کی خواہشات کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور کسی ایک خواہش کا یہاں پر ذکر نہیں ہے، وہ تمام چیزوں کا ذکر ہے جس کو انسان پسند کرتا ہے، اور اب پوری زندگی اپنی انہی چیزوں میں کھپا دیتا ہے، انہی چیزوں کو حاصل کرنے میں، حتیٰ یہاں تک کہ تم جہاں پہنچتے المقابر، قبرستانوں میں، اور یہی کرتے کرتے انسان کی موت آ گئی اور وہ پہنچ گیا قبر میں۔ اب یہ زندگی اس نے لگا دی اپنی دنیا کے کاموں میں، تو اب اس نے آخرت کی تیاری کیا کی؟ ظاہر سی بات ہے اب دنیا کے کام میں جب دن رات وہ دنیا 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 کرے گا تو اللہ کی یاد سے اس دنیا نے اس کو غافل کر دیا، تو اس نے کیا کمایا اپنے آخرت کے لیے، کیا تیاری کی؟ کچھ نہیں۔ اب ہمارے پاس یہی بہانے ہوتے ہیں نا کہ نہیں بھائی ابھی بچے چھوٹے ہیں، ہم کہاں سے دین کا علم حاصل کریں، بچوں کی تربیت ہے، ہم یہ بڑا کہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت ہے، بچوں کی تربیت میں ہم وقت نکال لے رہے ہیں گھومنے کے لیے، وقت نکال لے رہے ہیں پھرنے کے لیے، وقت نکال لے رہے ہیں ہم فنکشنوں کے لیے، وقت نکال لے رہے ہیں ہم شاپنگوں کے لیے، ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن اگر ہم کسی دینی چیز کے پروگرام کے لیے کہہ رہے ہیں، اجتماع کے لیے کہہ رہے ہیں، کسی کو دعوت دے رہے ہیں یا کسی کو ہم بلا رہے ہیں تو 10 بہانے ہوں گے، نہیں بچوں کے ایگزامس ہیں، بچوں کی پڑھائیاں ہیں، بچے چھوٹے ہیں، گھر میں ساس سسرے ہیں، نہیں شوہر کے تھوڑے کام ہیں، شوہر اجازت نہیں دیتے، باقی چیزوں میں ہم شوہر کو منا لیتے ہیں، لیکن یہاں پر ہمارا منانا بھی ہمیں گوارا نہیں، یعنی یہ محبت ان چیزوں کی طرف تھی تو انسان اسی چیز کی طرف رہا، وہی چیزیں اس کے لیے آسان ہوئی، اب انہی چیزوں میں رہا تو بتائیے صرف ہم نے 5 وقت کی اگر نماز پڑھ لی اور صرف ایک بار قرآن کو کھول کر پڑھ لیا کچھ، تو کیا ہم نے اللہ کا حق ادا کیا ہے؟ نہیں، ہم اتنا کہہ کر مکر نہیں سکتے، اگر یہی رہتا یہی چیزیں اہم رہتی، بہت اہم ہے، کیونکہ قبر میں مرنے کے بعد نماز کا پہلا سوال ہوگا، بہت اہم ہے، قرآن کی تلاوت کرنا بہت عظیم بات ہے، بہت فائدے کی بات ہے، نیکی بن کر گناہ یہ کرے گا ہمارے لیے پیش ہوگا اس وقت، لیکن کیا باقی چیزیں، کیا ہم نے اخلاق کے حدود کی پابند کی؟ کیا ہم نے اللہ کے حق بندوں کا جو ہے اس کے بندوں کا اس طرح سے ہم نے دیا؟ یتیموں کا حق، مسکینوں کا حق، پڑوسیوں کا حق، رشتہ داروں کا حق، صرف نماز روزے تک دین نہیں ہے، دین نے پوری زندگی کو گھیرا ہے، ہمارے صبح اٹھنے سے لے کر ہمارے شام پر بستر تک جانے تک، کیا ہم تمام اس چیز سے رہے؟ انسان یہ چیز اسی وقت کر سکتا ہے جب وہ آخرت سے غافل نہ ہو، اسے ہر وقت یہ فکر رہو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، مجھے جواب دہ ہونا ہے، جو نعمتیں ہیں میرے پاس یہ نعمتیں بس ہیں، نعمتوں کا بھی مجھے حساب دینا ہے، اس کے ساتھ میں جس کا جو حق ہے اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق گزارنا، یہ حق ہے ان کے، اللہ کے رسول کے کا حق ادا کرنا، اللہ سے محبت کا اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں وہ نمونے ہونے چاہیے، ہم کہہ رہے ہیں زبان سے لیکن کر کچھ رہے ہیں، ہم ادھر سے کہتے ہیں لیکن ادھر سے ہماری فضول خرچی ہے، ہم برتھ ڈے مناتے ہیں، شادیوں میں بیجا خرچ کر رہے ہیں، ہم کسی کا حق ادا نہیں کر رہے، تو ہم نے کیا عمل کیا، ہم نے کیا کہا؟ تو یہاں تقاصر میں سب سے اہم بات کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص چیز کا ذکر نہیں، تمام چیزوں کا ذکر کیا جس کو انسان پسند کرتا ہے، اسے اور حاصل کرنے کی دھن نے قبر تک پہنچا دیا، یعنی وہ مر گیا لیکن اس کی حرص اور طمع اور لالچ اس کا ختم نہیں ہوا، مجھے اور ملے،
اور ملے کی تڑپ ایسی ہے کہ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ ابن آدم اگر اس کے پاس مال و دولت سے بھری ہوئی 2 وادیاں بھی دی جائے، 2 بڑی بڑی وادیاں، تو بھی اس کے پر وہ صبر نہیں کرے گا، شکر نہیں کرے گا، بلکہ وہ تیسرے کی تلاش میں لگ جائے گا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ ابن آدم کے پیٹ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی، یعنی مٹی یعنی اس کی موت، اس کو دفنانا قبر میں۔ جب تک وہ قبر میں نہیں جائے گا تب تک ابن آدم کی یعنی ہم انسانوں کی لالچ، ہماری طمع ختم نہیں ہوتی۔ لیکن ہمیں ہے ہمارے اندر، ہر انسان کے اندر، لیکن ہمیں شعور ہے، عقل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ چیز غلط ہے، تو اس وقت ہمیں فوراً توبہ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور ہمیں پلٹنا چاہیے، جتنا ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہیں دعا کریں، نعمتوں کو مانگے۔ مانگنا یہ نہیں ہے کہ غلط ہے کر خیر کے ساتھ مانگے کہ اللہ تعالیٰ یہ دنیا میں میرے بچوں کے لیے بہتر بنا، یہ دنیا میں تو ایسی ان کو حلال روزی دے کہ وہ تیری راہ میں بھی دے، اتنا ان کو امیر یا مالدار بنا کہ دل بھی ایسا دے کہ تیری راہ میں زیادہ سے زیادہ کرے۔ کیونکہ اللہ کے رسول کی یہ بھی حدیث ہے نا کہ انسان کے پاس تو کچھ باقی نہیں رہتا۔ ابن آدم کیا کہتا ہے؟ مالی مالی، یہ میرا مال میرا مال۔ حالانکہ ابن آدم تیرا مال تو وہی ہے جو تو نے کھایا، جو تو نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، جو تو نے صدقہ کر آخرت میں بھیجا، وہی بچا ہوا ہے، تیرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں۔ اس کے سوا جو کچھ بھی ہو تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے۔ کتنے امیر ہیں، ہارون تھا، قارون تھا، فرعون تھا، نمرود تھا، جتنے بڑے بڑے دعوے کرنے والے، ہم ان کی ہسٹری تاریخ کو دیکھتے ہیں، کیا قبر میں ساتھ میں لے کر گئے اپنی دولت؟ سب کچھ یہیں چھوڑ کر جانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کلا ہرگز نہیں، سوف عن قریب، کلا ہرگز نہیں، سوف عن قریب، تعلمون تم جان لو گے، ثم پھر تاکید کے لیے دوبارہ اس آیت کو ریپیٹ کی جا رہی ہے، کلا ہرگز نہیں، سوف عن قریب، تعلمون تم جان لو گے، کیا جان لو گے؟ کلا یقیناً، لو اگر، تعلمون تم جان لو، علم الیقین یقین کا جاننا، لترون تو تم یقیناً تم ضرور دیکھو گے، الجحیم جہنم کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، آپ یہاں پر فرما رہے ہیں، جس غفلت میں تم پڑے ہوئے ہو اس کا انجام ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ یعنی تمہاری غلط فہمی، ہماری یہ جو غلط فہمی ہے کہ دنیا کی مال و دولت کی کثرت، اس سے آگے بڑھنا، ہم ترقی کرنا، ان کا بچہ اگر ڈاکٹر ہے تو ہمارا بچہ اس سے بڑا سرجن بننا، یا ان کا بچہ انجینئر ہے تو ہمارا بچہ IIT میں جانا، یہ دوڑ یہ دھوپ ترقی ہمارے بچے کو ملنا، ان کی اگر 2 فلور کا گھر ہے تو ہمارا 3 فلور کا ہونا، یہ ساری تمہاری کامیابی اور ترقی نہیں ہے۔ ان قریب تمہیں اس کا برا انجام معلوم ہو جائے گا۔ ہم جان لیں گے کہ کتنی بڑی غلط فہمی میں ہم مبتلا تھے عمر بھر۔ ہم سمجھتے تھے کہ یہی ہماری کامیابی ہے، یہ کامیابی نہیں، یہ دنیا ہی عارضی ہے۔ جس کامیابی کے لیے اتنا تم کر رہے ہو، تمہاری زندگی کا اس میں بھروسہ نہیں ہے۔ تو اس جملے کو اللہ تعالیٰ تاکید کے ساتھ دہرا رہے ہیں کہ یہ خیال جو تمہارا ہے یہ بالکل درست نہیں ہے۔ تھوڑا سا غور و فکر کرو اللہ کے دلائل پر، دیکھو، یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ بار بار جنت دوزخ تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا اگر تم لالچ کو چھوڑ کر اگر اللہ کی طرف رہنمائی کرو گے، خود کی پلٹو گے، اللہ کی طرف دیکھو گے، تو تم جان لو گے، جہنم کو دیکھو گے، یعنی اس کی سزا کو پاؤ گے۔ دیکھنا یعنی بظاہر دیکھنا نہیں، لیکن ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ تم اہمیت پہچان لو گے کہ دنیا کیا ہے اللہ کی نظر میں، اور اللہ کی نظر میں یہ آخرت کا کیا انعام ہے۔ یہ دنیا ہم نے بارہا مرتبہ پچھلی حدیثوں میں بھی دیکھا ہے، حقیر ہے دنیا کو، اللہ کے رسول نے اسے بہت حقیر تشبیہ دی ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے، یہ دنیا فانی ہے، مٹنے والی ہے، کوئی اس میں کوئی شے باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اصل ہے آخرت کا امتحان، اس دنیا میں ہم مسافر کی طرح آئے ہوئے ہیں۔ یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ثم پھر یقیناً لترونہا، یقیناً تم دیکھو گے، ضرور دیکھو گے، یعنی یقین کی آنکھ سے، یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، یعنی تمہیں یقین ہو جائے گا، کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا کہ واقعی میں مرنے کے بعد اٹھائے جاؤں گا، تو ضرور تمہیں پتہ چلے گا، تمہاری زندگیاں ضرور پلٹیں گی۔ ثم لتسألن، ثم پھر، یقیناً، تسألن تم ضرور سوال کیے جاؤ گے، یوم اذن
اس دن عین نعیم نعمتوں کی بابت، یعنی بے شک قیامت کے دن جو تمہیں نعمتیں دی جا رہی ہیں، جو نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، صرف مال و دولت کی نہیں، صرف مال و دولت یا اولاد کی نعمت یا عشق کی نعمت نہیں، بلکہ یہ آنکھ، یہ کان، یہ دل، یہ دماغ، یہ ایمان، یہ صحت، یہ وقت، یہ عمر، ان کا بھی ہم سے حساب ہوگا۔ مال و دولت کا تو ہوگا ہی، اولاد کے بارے میں بھی ہوگا کہ اولاد دی تھی تو اولاد کی تربیت کس طرح سے کی، مال و دولت کو کس طرح سے خرچ کیا، ان ساری چیزوں کے بارے میں ہوگا، لیکن اس کے ساتھ بھی ہوگا حساب ہمارے اعضاء، ہمارے ایک ایک چیز کا، ہمارے وقت کا، ہماری صحت کا۔ ہم صحت مند تھے تو کس طرح سے ہم نے اللہ کے راہ میں اس کو لگایا، ہم نے وقت کو کس طرح سے کیا، ہمارے آنکھ، ناک، کان، یعنی ہر چیز ہماری جواب دہ ہوگی، ہر چیز کے ہمارے اس وقت ان نعمتوں کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا اور ہمیں جواب دینا ہوگا۔ یہی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ لَتُسْأَلُنَّ، ضرور تم ان نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے۔ تو کیا ہم نے تیاری کی ہے ان نعمتوں کے بارے میں کہ کن نعمتوں کے بارے میں ہم سے سوال ہونے والا ہے؟ ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ کیا ہم نے اپنی آنکھوں کو ایسے نیک کاموں پر لگایا ہے؟ کیا ہم نے اپنے زبان کو شکر والی زبان، اللہ کی ذکر والی زبان بنایا ہے؟ کیا ہم نے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خوب خرچ کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے وقت کو اللہ کی راہ میں لگایا ہے؟ کیا ہم نے اپنے جسم کو اللہ کی راہ میں تھکایا ہے؟ کیا ہم نے یہ اعمال کیے ہیں؟ کیا ہمارے اعمال صرف دنیا کے لیے؟ یہ ہم غور کریں اور ہم دیکھیں کہ ہم تقاصر میں سے تو نہیں ہیں کہ باکثرت کی خواہش رکھتے ہوں، ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والوں میں سے ہیں، یا اور حرص اور لالچ میں ہم مبتلا ہیں کہ ہمیں اور ملے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحاکم، غافل کر دیا، کم تمہیں، التکاثر، باہم کثرت کی خواہش نے، حتیٰ یہاں تک کہ دور تم جا پہنچے، جا پہنچے تم المقابر، قبرستانوں میں، کلا ہرگز نہیں، سوفا ان قریب، تعلمون تم جان لو گے، ثم پھر، کلا ہرگز نہیں، سوفا ان قریب، تعلمون تم جان لو گے، کلا یقیناً، لو اگر، تعلمون تم جان لو، علم الیقین، یقین کا علم، لترون تو یقیناً تم ضرور دیکھو گے، لترون تو یقیناً تم ضرور دیکھو گے، لا یقیناً کے معنی میں، ترون تم ضرور دیکھو گے، الجحیم دوزخ کو، جہنم کو، ثم پھر، لترونہا لا یقیناً ترون تم ضرور دیکھو گے، ہاں اسے، عین الیقین یقین کی آنکھ سے، ثم پھر، لتسألن یقیناً تم ضرور سوال کیے جاؤ گے، یومئذ اس دن، عن النعیم نعمتوں کی بابت یا نعمتوں کے بارے میں۔ الحمدللہ سورہ تکاثر بھی ہماری کمپلیٹ ہو گئی۔ دیکھا ہم نے سورہ تکاثر میں کہ مال کی حرص، دولت، لالچ، طمع، صرف مال نہیں ہر چیز کی کثرت کی خواہش نے انسان کو کس طرح سے غافل کر دیا اور کس طرح سے انسان جہنم میں پہنچ گیا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی ہر نعمت پر شکر ادا کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے وقت کو، ہمارے تمام ان اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو اللہ کی راہ میں لگانے والا بنائے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔